الله وبركاته. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره ذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعليه. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَرَسُولُهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. یہ سورۃ المنافقون کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ساری عزتیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے. عزتیں اللہ کے لیے. اور کس کے لیے ہیں؟ فرمایا میرے رسول کے لیے بھی. اور تیسری بات کیا بتایا؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے. اور مومنین کے لیے عزت. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو منافق ہے وہ نہیں جانتے. یہاں سے ہمیں دو تین باتوں کا پتہ چلتا ہے. ہم اس کو ذرا سا ایکسپینڈ کر کے بات کرتے ہیں. عزت للہ و لرسولہ، عزت اللہ کی اور اللہ کے رسول. ایک مسئلہ سامنے آتا ہے ہمارے، اور وہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد نہیں کہنا. کیوں؟ تو مدد تو اللہ کرنے والا، مددگار تو اللہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بچے کو یاد ہے یہ بات. چھوٹے سے بچے کو بھی پوچھو وہ بھی یہی بولے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں بات ٹھیک ہے. تو بولے اللہ ہی سے مانگنا ہے ورنہ شرک ہو جائے گا. اور ایک تو یہ کہتا ہے کہ اس قدر خطرناک بات کی ہے اس نے لے جا کر، جو یہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو لے جا کر اس نے ابو جہل وغیرہ کی صف میں کھڑا کر دیا. یعنی گمراہی عروج پہ ہے. اب اس سے زیادہ گمراہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو قرآن ہی سے جواب دیتے ہیں. علماء قرآن سے ہی جواب. جب یہ کہتے ہیں ہم کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ حمدللہ رب العالمین. یہ ال کیوں کہتے ہیں؟ تو ال جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ تمام کے لیے، پوری کے لیے ہوتا ہے. پورا، مکمل، ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے جتنی بھی ہو سکتی ہیں ساری. پوری کا مطلب یہی ہوتا ہے. الحمد یعنی تمام تعریفیں. اب جب تمام تعریفیں ہیں تو آپ ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں تو پھر تو آپ تو گمراہ ہو گئے. جس طرح آپ نے ادھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کی ہے، وہی بات ہم ادھر رکھتے ہیں. آپ نے تعریف کی، اپنی اولاد کی تعریف کی، کیا بیٹا ہے میرا، شاندار بیٹا ہے. ابھی تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیوی لے کے آئے تو بیوی کی تعریف کر رہے ہیں. کیا خوبصورت آنکھیں ہیں آپ کی، کیا صورت ہے، کیا چال ہے، کیا بات کرتے ہیں آپ، کیا ہے، تعریفیں کر رہے ہیں آپ. ابھی کہو ہے کہ الحمدللہ رب العالمین.
اسی طرح العزت للہ، عزت ساری اللہ کے لیے، ساری عزتوں کا مالک وہی ہے، اور اس کی عزت کا حال تو یہ ہے، اس نے اللہ نے جسے کہہ دیا کہ عزت والا ہے تو وہ واقعی عزت والا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ میرے نبی عزتوں والے ہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ مومنین عزتوں والے ہیں۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، مومنین کے لیے بھی اللہ نے کہہ دیا کہ یہ عزتوں والے ہیں، اور کہیں تو فرما دیا کہ جو ہے سو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بھی یہ وہ لوگ ہیں عزتوں والے ہیں، ان کو دنیا میں بھی اللہ نے شان عطا فرمائی ہے۔ یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ المدد یا رسول اللہ نہیں کہنا۔ اچھا، پھر ایک سوال بھی یہی ہوتا ہے اکثر لوگ، کیونکہ ابھی میلاد ہے، یہ بہت چل رہا ہے یہ قصے، تو اس میں جو ہے نا ہم کہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدے کے تعلق سے کہ جنت کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک، یہ قائد میں ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو گمراہ ہے، جو منافقین میں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ دیکھیے، مالک ہونا اور ہے، مالک بنا دینا اور ہے۔ آپ اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ مکان کس کا ہے، تو آپ کہیں گے میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، تو کیا اللہ کی ملکیت سے نکل گیا؟ تو وہ ایسا مالک ہے جو مالک بنا کر بھی مالک رہتا ہے، وہ مالک بنا کر بھی مالک رہتا ہے، جب تک چاہا اس نے ہمارے پاس رکھا، پھر وقت آتا ہے تو بدل دیتے ہیں، کسی اور کو اللہ عطا کر دیتا ہے، کسی اور کو اللہ عطا، جب تک چاہے آپ رہیں اس گھر میں، اللہ نے چاہا، پھر ایک وقت آتا۔ اب لوگ دیکھتے ہیں، ہم اکثر دیکھتے ہیں، اور کیا سب وہاں پر بڑے اچھے مکان مل رہے ہیں، بڑے اچھے مل رہے ہیں، وہاں جا کے رہ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، بچوں کی شادیاں ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، چلیے اتنا بڑا گھر لے کے ہم کیا کریں گے صاحب، خالی کر دیا۔ تو جب تک تھی مکان، وہ اللہ نے چاہا آپ کے پاس رکھا، تو مالک بنا کر بھی مالک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بنا دیے، اختیار دے دیے، آپ کو اختیار دے دیے گئے کہ جس سے چاہے، جو چاہے، جسے چاہے۔ اچھا، اختیار کی بات آتی ہے تو اختیار کیسے ہے آپ کا اختیار؟ تو لوگ یہ پیش کرتے ہیں حدیث کہ آپ کا ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاطمہ پہلے کل میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، اعمال درست رکھو تمہارے، میں کل کچھ نہیں کر سکتا۔ صرف ایک ہی حدیث یاد رہتی ہے، دوسری حدیث یاد نہیں رہتی۔ اور دوسری حدیث میں کیا ہے؟ سیدت الشباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوان عورتوں کی آپ سردار ہیں۔ یہ اختیار کی بات ہے، یہ اختیار کی بات، آپ نے اختیار دے دیا، بنا دیا آپ کو۔ اور امام حسن حسین کے لیے کیا کہا؟ سید الشباب اہل الجنہ، ان کو بھی یہی کہا، نوجوانوں کے سردار ہے جنت، سرداری عطا کر دی، تو جسے چاہے اسے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہنا کہ آپ جنت کے مالک نہیں ہیں، یہ بھی گمراہی ہے، آپ سے مدد نہیں مانگنا یہ بھی گمراہی ہے۔ اس کے بے شمار واقعات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد فرمائی ہے، بے شمار واقعات ہیں، ہم اس سلسلے میں
زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے کیونکہ وقت مختصر سا ہے۔ حاصل کلام کیا آتا ہے؟ حاصل کلام یہ آتا ہے کہ مومنین ہے، آخری بات جو ہے اس میں کہ مومنین ہے۔ اب مومنین میں کون ہے؟ سب سے آج کے دور میں اولیاء اللہ ہی ہوتے ہیں، سب سے بہتر اولیاء اللہ، اور ان کی عزت کرنا ہمارے لیے، ان کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا لازم ہے ہمارے لیے۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، کبھی ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا، کبھی بھی، کوئی بھی، آپ کا لاکھ اختلاف ہو، کچھ بھی ہو، مگر اللہ کے ولیوں کی شان میں کبھی گستاخی، آپ کا کچھ بھی ہوگا خاموشی سے رہنا، یہی آپ کا اس میں فائدہ ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر آپ کریں گے تو نقصان اٹھائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے ولیوں سے لڑائی نہیں مولنا ہے، جس نے میرے ولی کی شان میں گستاخی کی اس نے مجھ سے لڑائی مول۔ تو اللہ کی شان ہے یہ کہ وہ اللہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں اور اس پہ کئی وقت بات کر چکے ہیں کہ نماز سب سے اہم چیز ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی بھی ہے، اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ لوگ جب حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو 40 نمازیں پڑھے مدینے میں، تو 40 نمازوں کا ہے کیا؟ 40 نمازیں اس لیے کہی گئی ہیں کہ وہاں پر پڑھنے سے ایک عادت بن جائے گی۔ اب آپ ایک عادت لے کے آئیں گے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، روز پابندی سے جا رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی عادت لے کر آئے۔ ثواب تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن ایک عادت لے کر آئے، نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اور روز محشر کے جاں گداز بود اولین پرسش نماز۔ پاکستان جا گئے تھے تو اس وقت جو ہے تو ایک اللہ کے ولی ہیں میاں محمد بخش، اچھے ولی، حاضری دینے کا اتفاق ہوا تھا۔ تو میاں محمد بخش اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بولے اس کا نام تھا نذیر، وہ نذیر جا کے نذیرہ ہو گیا، وہ نذیرہ جا کے جو ہے اس کا نام ہو گیا جیرہ، تو جیرہ کہتے، تو دنیا دار آدمی تھا اور مسجد کو کبھی آنا کرنا نہیں ہوتا تھا ان کا، عید کو عید پابندی سے نماز پڑھتے، یہ حال تھا ان کا، نماز سے دور تھے، آتے نہیں۔ بس ایک دن ہوا یوں کہ اللہ جس کو اپنا قریب کرنا چاہتا ہے تو بس اسے بخش دیتا ہے، اسے ہدایت بخش دیتا ہے۔ ایک دن ہوا یہ کہ وہ آئینہ دیکھ رہا، آئینے میں اسے سفید بال نظر آیا، آئینے میں اسے داڑھی میں اپنی سفید بال نظر آیا، تو بولا اوہ جیرا تیرا تو حال خراب ہو گیا، اب آ گیا وقت تیرا، اب آ گیا ہے تیرا وقت کہ اب تجھے جانا ہے واپس۔ تو اس نے جو ہے نا، نماز تو کبھی پڑھا نہیں، نماز کی باتیں آتی نہیں ہیں، وضو برابر نہیں آتا، کچھ نہیں، نماز کو تو آنا شروع کر دیا، اب روز آتا ہے نماز کو۔ تب جو روز آنے والے ہیں دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ کیا نماز پڑھتا ہے، کیسا پڑھتا ہے۔ ایک دن ایک صاحب روک ہی لیے اس کو، روک کے بولے کہ جیرا تو یہ کیا نماز پڑھتا ہے، کیسی نماز پڑھتا ہے، تجھے تو آتا بھی نہیں برابر، تو پہلے سیکھ لے پھر نماز پڑھ، تو سیکھتا ہی نہیں۔ اب جیرا نے جو جواب دیا وہ بڑا کمال کا جواب دیا، اس نے کہا کہ بھائی بات ایسی ہے، میں سیکھ رہا ہوں، میں سیکھ کر نماز پڑھے تک یہ جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں میں نہیں چھوڑنا چاہتا،
میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ سیکھ بھی رہا ہوں۔ مگر ایک بات بتائیے کہ میں جو سجدہ کرتا ہوں کیا وہ صحیح کرتا ہوں؟ میں میرے سارے اعمال میں سجدہ جو کرتا ہوں میں کیا وہ صحیح ہے؟ تو وہ صاحب نے کہا ہاں سجدہ تو صحیح کرتا ہے، سجدہ بالکل صحیح کرتا ہے۔ تو انہوں نے بولا یہی تو بات ہے، بات تو یہ میں اپنا دل میں اللہ کے آگے جھکا دیا ہوں، میں اپنا سر بھی جھکا دیا ہوں، اللہ دے اور اس کے فرشتے مجھے دیکھ کر کہیں گے کہ آ گیا ہے، اب آ گیا ہے، تو اللہ کیوں نہیں بخشے گا مجھے؟ اب اللہ مجھے کیوں نہیں بخشے؟ اور بات بھی ایسے ہی ہے، بات بھی ایسے ہی ہے۔ ہمارے در پہ کوئی آتا ہے، ہمارے در پہ کوئی آتا ہے تو ہم آ کر سوال کرتا ہے تو ہم اسے دے دیتے ہیں۔ اگر نہیں بھی دے سکتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، کچھ اچھے الفاظ ہوتے ہیں، اچھے الفاظ سے اسے آگے بڑھتے۔ اور یہاں تو بات یہ ہے کہ اس نے در پہ نہیں آیا، آ گیا اندر، اندر آ کے سجدے میں سر رکھ دیا اور کہا مولا سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی ہم بیان کر۔ تو اللہ کیوں نہیں کہے گا، کیوں نہیں معاف کرے گا؟ تو بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا، اور ان سب کچھ عطا کرنے میں سب سے بہترین چیز جو ہمیں ملی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر دی ہے، اور وہ ہے نماز۔ بلا کر دی ہے کہ آؤ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سے نماز پڑھ رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں تو نماز پڑھا کے جا رہے ہیں، سارے انبیاء کو نماز پڑھا کے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بات اتنی سی ہے کہ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقون لا یعلمون، لیکن منافق نہیں جانتے ہیں۔ آپ بالکل شوق سے برابر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے مددگار رسول بھی ہیں، ہمارے مددگار رسول۔ تو ان کو مددگار بنایا کس نے ہے؟ اللہ ہی نے تو بنایا ہے، اللہ ہی کی عطا سے یہ مدد کرتے ہیں، اللہ ہی کی عطا سے مدد کرتے ہیں، ان کا دینا اللہ کا دینا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو کہتے ہیں اللہ سے مانگو نا، مجھے ان سے یہ ہے کہ مالک اگر جو ہے نا اللہ ہے، جنت کا مالک ہے، اس کی مرضی ہے، جسے چاہے دے۔ تو ہم کو بتا دو کہ ایک بھی کافر کو اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ آپ نہیں بتا سکتے۔ کیوں کہ شرط یہی ہے کہ میرے رسول کو بھی ماننا، صرف اللہ کو ماننا کافی۔ وما علینا الا البلاغ۔